बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा छोटा देवर हम सब का बहुत लाडला था। मुझे तो वो अपने बच्चों जैसा लगता था, लेकिन मुझे क्या खबर थी जिसे मैं अपनी औलाद से बढ़कर चाहती हूँ वही। मेरे देवर की एक बहुत बुरी आदत थी। वो हर इतवार को मुझसे शर्त लगाता कि भाभी देखना, आज हमारी मायरा हमें वापस मिल जाएगी, जिससे इस घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर मैं जीत गया तो जर्दी की देग पकवा कर तकसीम करूँगा। मैं हंसकर इसके सर पर चपट लगाती कि तुम बिल्कुल पागल हो। भला 4 साल बाद मायरा अब कैसे मिलनी थी। मैं भी लाख दुआएं मांगती कि काश मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, मगर वो अपनी शर्त पर बज़िद रहता कि वो लाजमी मिलेगी। मैं शर्त मान लेती और वो हर बार की तरह जर्दा पकवाता। वो चाहे शर्त हार जाता मगर देग पकवाना ना भूलता। इसे पूरे मोहल्ले में तकसीम करता। मेरा शौहर और मेरे देवर की कुछ हरकतें मशकूक थी। दोनों अक्सर रात को घर से गायब होते थे। मैं अक्सर सोचती रहती कि मेरी बच्ची कहाँ गई है और ये सब कैसे हो गया है। एक दिन अदील शर्त लगाना भूल गया और फिर इस इतवार मेरे साथ। मेरा नाम सुमेरा है। मेरा ताल्लुक सिंध से था, मगर शादी के बाद मैं पंजाब आ गई। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। घर के हालात ना बुरे थे और ना ही ज़्यादा अच्छे थे, मगर कहते हैं ना, खुदा जिस हाल में रखे। मेरी माँ ने हमेशा हमें शुक्र करना सिखाया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मा ने हम दोनों बहनों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मेरे 2 भाई बड़े थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। छोटी भाभी ने मेरे लिए अपने भाई का रिश्ता पेश किया तो अब्बा ने कुछ दिन बाद हाँ कर दी, क्योंकि सब जानते हैं आजकल के दौर में गैरों में रिश्ता करना जान जोखम का काम है। और फिर भाभी के भाई को तो सब ने देखा था, अक्सर औकात हमारे घर भी आता था। अब्बा ने बड़ी बहन का हाथ अपने भतीजे को दे दिया और मुझे भाभी के घर ब्याह दिया। यूँ मेरा और मेरी भाभी का वटा सटा हो गया। मेरी भाभी पंजाब के रहने वाली थी, मैं भी इधर ही आ गई। शादी के बाद किसी गम या खुशी के मौका पर मैके जाती, वरना इधर ही रहती थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए। इसके बाद मेरे वालिदैन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। माँ बाप की मौत की खबर हम दोनों बहनों पर कयामत बनकर टूटी थी, क्योंकि जब से शादी हुई थी भाई ने तो जैसे मुंह ही फेर लिया था। मैं का माँ बाप से होता है, अब वो ख़त्म हो गया था। मेरा एक देवर और एक की नंद थी। नंद मेरी भाभी भी थी, देवर मुझे बहुत लाडला था। जैसे ही मैं इस घर में आई थी वो मुझे बहुत इज्जत देता था। अपने दिल की सारी बातें वो मुझसे करता था। कभी कभी तो वो मुझसे गले मिल लेता। मैं भी कभी एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे अपने बच्चों जैसा ही लगता था। मेरे ससुर का इंतकाल मेरी शादी से पहले ही हो चुका था और मेरी सास भी बीमारी की वजह से कुछ माह बाद फौत हो गई। चुनाचा मैं इस घर में बड़ी बहू के साथ साथ माँ भी थी। आया गया और सब रिश्तेदारों को देखना मेरा ही फ़र्ज़ था। मेरा शौहर एक शरीफ इंसान था, मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, मगर अक्सर मैं देखती थी कि वो परेशान रहता है। मैं कभी कभी उनसे पूछने की कोशिश करती कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों परेशान रहते हैं। तो मेरा शौहर कहता, मेरी प्यारी बीवी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे मेरी प्यारी बेटी दी, जिसका नाम हमने मायरा रखा था। मायरा में हम सब की जान थी। वो जब से पैदा हुई थी पूरा घर उसके आने से चहकता था। अदील तो इसे बेतहाशा प्यार करता था, मगर पता नहीं ऐसा क्या था कि मुझे अदील की नीयत पर शक सा पड़ता था, क्योंकि मायरा जब कमरे में मेरे पास सोई होती थी, सुबह उसकी दोनों टांगें बंधी होती थी। घर में देवर, मायरा और मैं थे। घर में जब भी सोती तो उसकी दोनों टांगें बांध दी जाती। यह देखकर मैं तो डरना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे वो साथ ही सोई होती थी, तब भी ऐसा होता था। मायरे की उम्र इस वक्त तकरीबन 6 साल थी। एक दिन मेरा देवर मुझे कहने लगा, भाभी, मायरा को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि वो बाहर जाकर कुछ खेल ले। बच्ची घर रह रह कर तंग पड़ जाती है। मेरे शौहर सिंध गए हुए थे और मायरा उन्हें बहुत याद करती थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, तंग तो आ गई है ये घर रह रह कर। मैंने मायरा को अदील के साथ भेज दिया, पर मैं क्या जानती थी कि मुझ पर बहुत बड़ी कयामत टूटने वाली है। ऐसी कयामत जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 4 घंटे बाद अदील आया तो वो हलकान हो रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने उसको देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों हलकान हो रहा है और मायरा किधर है। मैंने इधर उधर देखकर उसे आवाज़ें करना शुरू कर दी, मगर वो होती तो जवाब देती ना। जब मुझे कोई जवाब ना मिला तो मैंने अदील से पूछा, अदील, मेरी मायरा किधर है? तुम इसे अपने साथ लेकर गए थे ना, वो किधर है? क्या किसी दोस्त के घर छोड़ आए हो? मेरे देवर ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया और कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दें,
مائرہ کہیں کھو گئی ہے۔ میں اور وہ ساتھ والے باغ میں کھیل رہے تھے، اچانک کوئی عورت آئی جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ ہماری مائرہ کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے بہت بھاگا مگر وہ میری نظروں سے ایک دم اوجھل ہو گئی۔ یہ سنتے ہی میں زمین پر گر پڑی۔ میرے شوہر کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ سارے کام چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس آتے ہی اس نے عدیل کو مارنا شروع کر دیا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میری بچی کو کہیں بھیج دیا ہے۔ پہلے تو میں اس بات کو سمجھ نہ سکی کہ شوہر کیا کہہ رہا ہے، مگر اب عدیل سے مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ مائرہ کو کھوئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ہمیں نہیں ملی تھی۔ ان دونوں میں یہ بات بہت عجیب تھی کہ میرا دیور اور شوہر دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے۔ میں بھی اب صبر کھو چکی تھی، بس دعائیں مانگتی تھی کہ میری بچی جہاں بھی ہو بس ٹھیک ہو۔ عدیل کے ساتھ میرا اب رویہ پہلے جیسا ہو چکا تھا کیونکہ وہ مجھے شروع سے ہی بہت عزیز تھا۔ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی بیٹی تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھ سے وہ خوشی چھین لی جس سے میں دوسری دفعہ ماں بن سکتی تھی۔ مائرہ مجھے ہر رات کو یاد آتی، میں ساری رات رو رو کر گزار دیتی۔ میرے شوہر مجھے چپ کرواتے اور کہتے کہ ہماری بیٹی ایک دن ضرور مل جائے گی، تم پریشان نہ ہو۔ میں کہتی کہ بیٹی کیسے مل جائے گی جب ہماری بیٹی کو کھوئے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں۔ جب سے میری بیٹی کھوئی تھی میرا دیور مجھ سے ہر اتوار کو شرط لگاتا، کہتا دیکھنا بھابھی آج ہماری مائرہ ہمیں مل جائے گی اور میں زردے کی دیگ پکوا کر پورے محلے میں تقسیم کروں گا۔ میں اسے پاگل کہہ کر شرط مان لیتی کیونکہ اب مجھے اپنی بیٹی کی شکل تک بھول چکی تھی۔ وہ کہتا کہ دیکھنا ہماری مائرہ ضرور ملے گی اور ساتھ خوشخبری بھی لائے گی، پھر ہمارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ سے خوش ہو جائیں گی اور بالکل صحت یاب ہو جائیں گی۔ جب سے وہ گئی تھی میں بیمار رہنا شروع ہو گئی تھی، لیکن جب اس کی کوئی خبر نہ ملتی تو میرا دیور پھر بھی زردے کی دیگ پکوا کر پورے محلے میں تقسیم کرواتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مائرہ کو میٹھا شروع سے ہی بہت پسند تھا، وہ روزانہ میٹھے کی فرمائش کرتی تھی۔ اس سب میں وہ واقعہ میں بالکل فراموش کر چکی تھی کہ میری بچی کی رات کو ٹانگیں بندی ہوتی تھی۔ میں نے یہ بات کبھی گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی، شاید یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ ایک رات گھر میں شوہر، میں اور میرا دیور موجود تھے۔ آدھی رات کو مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کمرے میں نہیں ہے۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی چھت پر آ گئی کیونکہ اکثر اوقات وہ مجھے چھت پر ہی ملتے تھے، لیکن چھت پر انہیں نہیں پا کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنا پورا گھر دیکھنا شروع کر دیا، وہ دونوں مجھے نہ ملے۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے گھر میں آواز آنا شروع ہو گئی کہ جیسے گھر میں کوئی اور آدمی بھی موجود ہے۔ میں نے آس پاس گھر میں دیکھنا شروع کر دیا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں ایک آدمی زخمی حالت میں پڑا تھا جسے بہت ہی سخت چوٹ لگی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر اس کی مرہم پٹی کی۔ اس آدمی کا چہرہ چھپا ہوا تھا، وہ آدمی فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اب روز یہ ایسا ہونے لگا، وہ چہرہ چھپا کر آدمی ہمارے گھر آتا اور کہتا کہ تمہاری بچی میرے پاس ہے، اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو تو فلاں پتے پر پہنچ جانا۔ میں نے فوراً جانے کی تیاری کی۔ اچانک مجھے عدیل نے دیکھ لیا اور پوچھنے لگا بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں، کیونکہ میں گھر سے بہت ہی کم نکلتی تھی۔ عدیل نے فوراً میری چوری پکڑ لی اور پھر مجھے سچ بتانا پڑا۔ میں نے ساری بات عدیل کو بتا دی کہ کیا کیا ہوا ہے۔ عدیل نے یہ سنا، تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا اور پورے گھر کو لاک کر گیا۔ میں اس کو یوں جاتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آیا، انہوں نے میرا سامان پیک کیا اور مجھے سندھ بھیج دیا۔ سندھ میں اپنی بھابھی کے گھر آئی تھی، بھائی میرے ملک سے باہر تھے۔ بھابھی کے بچے کو دیکھ کر مجھے اپنی بچی یاد آتی۔ ہر شرط کی طرح عدیل مجھ سے شرط لگاتا اور دیگ پکوا کر بانٹ دیتا۔ 2 مہینے بعد شوہر واپس آئے تو میں گھر واپس آ گئی۔ ہفتے کی رات عدیل لاہور چلا گیا اور اس رات میرے ساتھ شرط لگانا بھول گیا اور پھر میرے ساتھ وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرا سر چکرا گیا۔ ایک بار میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، پھر عدیل کو دیکھا۔ میں دوڑتے ہوئے اپنے بیٹی کے گلے لگ گئی۔ اتنے سالوں بعد میرے سامنے میری ماہرہ تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری دعاؤں کا مجھے یوں صلہ ملے گا، مگر ماہرہ چند منٹ گھر رہی اور پھر عدیل اسے کہیں لے گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بے چین ہو گئی، مگر میرے شوہر نے مجھے چپ رہنے کی تلقین کی۔ مگر میں ماں تھی، اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو چند پل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر 2 دن کے بعد عدیل اور میرا شوہر لوٹے۔ انہوں نے مجھ پر ایسا راز انکشاف کیا جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔
میری بچی اغوا نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے اغوا کیا گیا تھا، اور وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے باپ نے یہ سب کیا تھا۔ میں یہ سب سن کر پھٹ پڑی۔ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری معصوم سی بچی کے ساتھ؟ آپ تو باپ تھے۔ مجھے آپ سے نفرت ہونے لگی ہے۔ میں فوراً کمرے میں آ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ پتہ نہیں کتنی رات گزر گئی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو باہر میری نند یعنی کہ میری بھابھی موجود تھی۔ اتنی رات کو میں نے اسے یہاں دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ پھر انہوں نے مزید حقیقت کو کھولا اور بتایا کہ مائرہ اتنے عرصے سے میرے پاس تھی۔ میرا شوہر کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ خفیہ ادارے میں کام کرتا تھا۔ میرا دیور بھی اسی ادارے کا حصہ تھا۔ میرے شوہر نے ایک مشن پورا کرنا تھا، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا، مگر اس سب میں مجھے اور مائرہ کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے مائرہ کو اغوا کر لیا تھا، اور وہ اتنے سال سے اپنی پھپھو کے ساتھ رہی۔ پھپھو نے مائرہ کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ پھر کہنے لگی عدیل نے جو کیا وہ سب جھوٹ تھا، اور پھر وہ عورت کون تھی جو باغ سے بچی کو اٹھا کر لے گئی تھی؟ یہ سن کر عدیل نے بتایا کہ آپ کی نند نے یہ کام کیا تھا۔ بھلا ان سے بہتر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اور وہ آدمی جو زخمی تھا وہ کون تھا؟ عدیل نے بتایا کہ وہ آدمی آپ کا شوہر ہی تھا، جو آپ کو اپنی بیٹی سے ملوانا چاہتا تھا۔ میں اپنی بچی کو سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی، اور عدیل وہ مجھے اور بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ ہر اتوار کو مائرہ کی ساری باتیں مجھے یاد کرواتا اور ہنساتا رہتا تھا کہ میں پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب رشتے بہت بہتر سے نوازے تھے۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیگر بیل پر کلک کریں۔